السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 10۔ والدین کے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وصیت کو پورا کیجئے۔ ماں باپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے کچھ وعدے کیے ہوں گے، اپنے خدا سے کچھ عہد کیا ہوگا، کوئی نظر مانی ہوگی، کسی کو کچھ مال دینے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کے ذمے کسی کا قرضہ رہ گیا ہوگا اور ادا کرنے کا موقع نہ پا سکے ہوں گے، تو مرتے وقت کچھ وصیتیں کی ہوں گی۔ آپ اپنے امکان بھر ان سارے کاموں کو پورا کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے نظر پوری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے رہیے، ان کا احترام کیجیے، ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگ کی طرح شریک رکھیے، ان کی رائے اور مشوروں کی تعظیم کیجیے۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دوست احباب کے ساتھ بھلائی کرے۔ ایک بار حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور مرض ان کا بڑھتا گیا اور بچنے کی کوئی امید نہ رہی، یہاں تک کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت یوسف ابن عبداللہ دور و دراز سے سفر کر کے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو الدرداء نے انہیں دیکھا تو تعجب سے پوچھا، تم یہاں کہاں بھائی؟ آپ تو بہت دور رہتے ہو، یہاں کیسے آ گئے؟ بہت ہی تعجب سے پوچھا۔ تو یوسف ابن عبداللہ نے کہا، میں یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی عیادت کروں۔ کیوں؟ کہ والد بزرگوار سے آپ کے تعلقات بڑے گہرے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا تو میرے پاس عبداللہ ابن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے، ابو بردہ، تم جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی، میرے باپ حضرت عمر اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، یہ مضمون خوب یاد رکھیے۔ اس پر ایک دو قصے ہیں، حضرت شیما کا قصہ، اور اگر ماں باپ کے ساتھ دنیا میں کچھ گڑبڑ رہی ہے، مر گئے، اب کیا کرنا، یہ انشاءاللہ کل اور پرسوں پورا کروں گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي من شر نفسی۔ یہ دعا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو سکھلائی تھی۔ حضرت حسین نہیں، جو نواسے ہیں وہ نہیں، ایک تھے حضرت حسین سواد کے ساتھ، یہ حضرت
عمران کے والد تھے، بہت لمبا ان کا قصہ ہے، کس طریقے سے ان کو دعا سکھائی تھی. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. حضرت ثانی فرماتے تھے جب سے میں نے دعا پڑھنی شروع کی ہے میرے کوئی کام بھی اٹکے نہیں ہیں. میں انشاءاللہ امیجز بنا کر بھی بھیجوں گا آپ کو ترجمے کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اس کو یاد کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.